میں دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن نہ تو میرے چہرے پر شادابی تھی، نہ ہی شادی کی دل میں کوئی امنگ۔ میں کمرے میں تنہا بیٹھی تھی۔ میں نے سامنے لگے آئینے میں اپنا وجود دیکھا۔ سرخ رنگ کے عروسی لباس میں میرا دبلا پتلا حسین روپ اور نازک سا وجود اس 7 فٹ اونچے لمبے موٹے بھدے سے پہلوان کے سامنے تو کچھ بھی نہ تھا، لیکن میری بے بسی کی آخری حد تھی کہ میں اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ چند دن پہلے ہی کی تو بات ہے جب میں اپنے بھولا پہلوان بھائی کا مقابلہ دیکھنے گئی تھی۔ ہزاروں کا مجمع تھا جہاں سب لوگ اپنے پسندیدہ پہلوانوں کے نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے بھی اپنے بھولے بھائی کے نعرے اپنی سہیلیوں کے ہمراہ لگانے شروع کر دیے۔ میں 16 سال کی کم سن سی لڑکی تھی، گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے سب کی لاڈلی تھی، سب سے زیادہ اپنے بھولے بھائی کی۔ وہ مجھے پیار سے لاڈو رانی کہتا تھا۔ اس وقت میں کہاں جانتی تھی کہ یہ لاڈو رانی کسی پہلوان کی ہوس شدہ نظروں کو بھا جائے گی۔ میری زندگی کی کہانی شاید آپ لوگوں کی آنکھوں کو نم کر جائے۔ گجرانوالہ شہر کو کون نہیں جانتا؟ گجرانوالہ کا نام سنتے ہی یہاں کے پہلوان ایک ایک کر کے ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں۔ یہاں عرصہ دراز سے نامی گرامی پہلوان آباد رہے ہیں۔ گجرانوالہ کو پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ کشتی کا نام سنتے ہی 2 ہی نام لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، ایک بھولا پہلوان یعنی کہ میرا بھائی، اور دوسرا فن کشتی کے مایا ناز بلہ پہلوان، جس کا تعلق پہلوانوں کے خاندان سے تھا۔ بلہ پہلوان گجرانوالہ کے مشہور علاقے مادو خلیل سے تھا۔ اس نے 18 سال کی عمر میں گجرانوالہ کے مشہور پہلوان کو شکست دے کر اپنی فتوحات کا آغاز کیا تھا۔ لمبا اونچا قد، گہری سانولی رنگت اور طاقتور جسم کا مالک تھا۔ گجرانوالہ کا بلہ پہلوان سب کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ اسے بچپن سے ہی کشتی اور اکھاڑے کا شوق تھا، اور وہ اکھاڑے میں جا کر بے قابو ہو جاتا تھا، خود کو اکھاڑے کی مٹی سے لت پت کر لیتا۔ اس کا قد 7 فٹ 2 انچ اونچا تھا اور وزن تقریباً 98 کلو۔ اس نے اسٹیل کے بنے ڈول کو پکڑا جس میں 2 کلو دودھ تھا، اسے اٹھا کر منہ پر لگایا اور 2 گھونٹ میں وہ پورا دودھ پی چکا تھا۔ نخوت سے ڈول کو سائیڈ پر پھینکا، پھر اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر لگے دودھ کو ہاتھ سے صاف کیا۔ اپنی بھرپور صحت اور موٹے پیٹ پر اس شخص کو ویسے بھی بڑا گھمنڈ تھا۔ جو سامنے آتا اس کی بہادری اور جرت کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جب میدان میں آتا تو کئی پہلوانوں کے دل دھڑکنا بھول جاتے تھے۔ اس کی قابل رشک صحت دیکھ کر ہی کمزور اور نئے آنے والے پہلوانوں کی ہمت ہی جواب دے جاتی تھی۔ میرا بھائی پچھلے کئی سالوں سے اس سے مقابلہ کر رہا تھا، اور اکثر مقابلہ ٹکر کا ہی ہوتا تھا۔ بلہ پہلوان کا پہلوانی اور اکھاڑے کے علاوہ ایک اور بہت خاص اور دلچسپ شوق تھا جو دوسرے پہلوانوں سے اسے منفرد بناتا تھا۔ وہ شوق تھا نوجوان لڑکیوں سے شادی۔ شادی کے لیے بلہ پہلوان کو نوجوان لڑکیاں ہی پسند آتی تھیں، یا یوں سمجھ لیں کہ کم عمر حسین دوشیزہ کو دیکھتے ہی اس کی رال ٹپکنے لگتی تھی، اور جو لڑکی اسے پسند آتی اس سے وہ ہر حال میں شادی کرتا تھا۔ میرا بھائی بھولا پہلوان بھی پہلوانی میں کسی سے کم نہیں تھا۔ بلہ پہلوان اکثر اپنی ٹکر کے پہلوانوں کو چیلنج کرتا تھا۔ شہر کے کچھ لوگ بلہ پہلوان کے پاس آئے اور بھولے پہلوان کے ساتھ مقابلے کی تجویز پیش کی، اور کہا کہ ہم جانتے ہیں یہ مقابلہ ہمارا بلہ پہلوان ہی جیتے گا۔ اپنی تعریفوں میں سرشار ہو کر بلہ پہلوان نے یہ پیشکش فوراً قبول کر لی، اور بھولا پہلوان کو پیغام دے بھیجا کہ وہ دنگل کے لیے تیار رہے، اور شہر بھر میں اس بڑے دنگل کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف بھولے بھائی پیغام سنتے ہی خود کو دنگل کے لیے تیار کرنے لگا۔ یوں بلہ پہلوان اور بھولا پہلوان کا جوڑ طے ہو گیا۔ یہ مقابلہ 2 دن کا تھا۔ اس مقابلے کا بڑا عجیب سا دستور تھا۔ وہ یہ کہ جیتنے والا پیسے نہیں مانگتا تھا، بلکہ کرنے والے کی ایک شرط ماننے کا پابند ہوتا تھا۔ میرے بھائی نے اس مقابلے کے لیے جی توڑ محنت کی تھی تاکہ بلہ سے جیت کر اس کا سر اپنے پیروں پر جھکائے۔ ضرور بلہ نے بھی ایسا ہی کچھ سوچا ہوگا۔ دونوں پہلوانوں کی ہاتھ جوڑی کے پوسٹر پورے شہر میں لگوا دیے گئے۔ دنگل کے ٹکٹ ہاتھوں ہاتھ بک گئے۔ دنگل کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ سبھی یہ مقابلہ دیکھنے کو بے تاب تھے۔ اکھاڑے آباد ہونے لگے،
باداموں کی بوریاں کھلنے لگیں۔ دونوں پہلوان دنگل کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ دونوں ہی اس شہر کے نامی گرامی پہلوان تھے۔ ایک مخصوص اکھاڑے میں بروز اتوار اس شاہی دنگل کا اہتمام ہوا۔ اس دنگل کو دیکھنے کے لیے دور دور سے شائقین کشتی جوک در جوک جمع ہو رہے تھے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ سویرے ہی پہنچ گئی تھی، کیونکہ مجھے اگلی نشست پر بیٹھ کر مقابلہ دیکھنا تھا۔ لڑکیوں اور خواتین کی بیٹھک کا بھی خاص اہتمام رکھا گیا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ میں سب سے پہلے وہاں پہنچوں گی، لیکن وہاں تو خواتین کا رش جمع تھا۔ اس سے پہلے کہ میں خواتین کے مجمع میں گھستی، تیزی سے چلنے کی وجہ سے میں کسی بھاری وجود سے بڑی زور سے ٹکرا گئی۔ مجھے تو یوں لگا کہ کسی کھمبے سے میرا سر جا کر لگا ہو۔ پورا سر ہی تو گھوم کے رہ گیا تھا۔ کچھ پل کو تو مجھے لگا کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے سے گھوم گئے ہوں۔ جب کچھ حواس بہتر ہوئے تو میں نے سامنے دیکھا تو ایک بنا قمیض کے سانولا موٹا بھدا وجود تھا۔ میں گھبرا کے پیچھے ہٹی تو سامنے بلہ پہلوان کو دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ اس کی نظریں بھی مجھ پر ہی تھیں۔ اس نے مجھے سر سے پیروں تک بڑے غور سے دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے کیسی تیزی تھی کہ اس نے مجھے کانپنے پر مجبور کیا تھا۔ میں سٹ پٹا کے رہ گئی، جلدی سے اپنا راستہ بدلنا چاہا، لیکن وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر کمینگی سے ہنستے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا، تو بولے دی بہن ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو ہنسنے لگا، کہنے لگا، بڑی گوڑی چٹی تے سونی مٹیار ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے تنفر سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی تیزی تھی۔ میں نے کہا، بلہ بھائی جان، راستہ چھوڑو، میں نے سامنے جانا ہے، ورنہ مجھے جگہ نہیں ملنی۔ میرا لہجہ ذرا سخت تھا، لیکن پھر بھی وہ ہنسنے لگا۔ سونے کہو تو اسپیشل کرسی رکھوا دوں۔ مجھے اس کا یہ دل پھینک انداز نہایت ہی برا سا لگا۔ میں گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ بھی ہنستا ہوا چلا گیا۔ کشتی شروع ہونے سے پہلے دونوں پہلوانوں میں یہ طے پایا کہ جو جیتے گا وہ ہارنے والے سے اپنی بات منوائے گا، اور ہارنے والے کو ہر حال میں جیتنے والے کی شرط ماننی ہوگی۔ دونوں پہلوانوں نے اس شرط کو قبول کیا، اور 5 بجے کے قریب دونوں پہلوان لنگوٹ کس کر اکھاڑے میں اتر آئے۔ بلہ پہلوان جسامت میں بھولا بھائی سے قدرے بھاری تھا۔ کشتی شروع ہوتے ہی بلہ اور بھولا گتھم گتھا ہو گئے۔ بھولا پہلوان کے پہلے حملے سے بلہ پہلوان بوکھلا گیا اور دور جا گرا۔ بلہ پہلوان کو ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا تھا۔ بلہ کو ہارتا دیکھ کر بھولا پہلوان مزید جوش میں آ گیا۔ بھولا پہلوان پہلے ہی حملے میں اپنی جرت دکھا چکا تھا۔ بلہ پہلوان کو یہ داغ رسوائی دھونے کے لیے ہر حال میں یہ میدان مارنا تھا۔ بلہ جلد بازی میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ کشتی کے کچھ دیر کے بعد بھولا پہلوان کا پلڑا بھاری ہونے لگا۔ 40 منٹ کی لگاتار کشمکش کے بعد بھولا پہلوان نے بلہ پہلوان کو ہرا دیا۔ بلہ پہلوان اپنی شکست پر انتہائی رنجیدہ تھا۔ بلہ پہلوان کے چاہنے والے تسلیاں دینے لگے، کہا کہ دل چھوٹا نہیں کرنا، جیتے گا تو ہمارا پہلوان ہی۔ بلہ پہلوان نے اپنی شکست کا داغ دھونے کے لیے اگلے ہی دن اکھاڑے میں بوریا بستر ڈال دیا۔ وہ اب تک کتنے ہی پہلوانوں کو پچھاڑ چکا تھا۔ آج بلہ پہلوان خوب جوش میں تھا، اسی لیے دوسرا مقابلہ وہ جیت گیا۔ دونوں کے درمیان مقابلہ ٹائی ہو چکا تھا، اسی لیے اگلے ہی روز آخری مقابلہ تھا۔ آج کشتی کا فیصلہ ہونا تھا اور بلہ پہلوان کو اپنی ناک نہیں کٹوانی تھی۔ دنگل کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ جمع ہونے لگے۔ بھولا بھائی بھی اکھاڑے میں اتر چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے تھے۔ کشتی کا آغاز ہوا، دونوں میں شدید مقابلہ ہوا۔ یہ دنگل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید خطرناک اور دلچسپ ہوتا گیا۔ کھیل کے تیسرے اور آخری مرحلے میں بلہ پہلوان بھولا پہلوان کی گردن دبوچ چکا تھا۔ بھولا پہلوان کی گردن میں شدید درد اٹھا اور وہ مزید کھیلنے کے قابل نہ رہا۔ بالآخر بلہ پہلوان یہ دنگل جیت گیا۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ بلہ پہلوان فخر سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میرا دل ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ میرا جی تو چاہا وہاں سے واپس چلی جاؤں۔ میرے بھائی نے اس مقابلے کے لیے دن رات محنت کی تھی۔
مجھ میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ اپنے بھائی کو اس بلہ پہلوان کے سامنے جھکتے دیکھوں۔ کھیل کی شرط کے مطابق ہارنے والے کو جیتنے والے کی بتائی ہوئی بات ماننی تھی۔ دونوں پہلوان ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ بھولا بھائی شکست کی وجہ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ بلہ پہلوان نے پورے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ شرط کے مطابق میں بھولا سے کوئی ایک بات منوا سکتا ہوں، تو آپ سب جانتے ہیں میرے دو ہی شوق ہیں، پہلوانی کرنا اور کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنا۔ بھولا بھائی اس بات پر چونک اٹھا کہ یہ بات یہاں کرنے کا کیا مقصد ہوا۔ خیر، بلہ پہلوان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھولا پہلوان کو آج میری ایک بات ماننی ہے، تو وہ بات یہ ہے کہ بھولا پہلوان کی 3 بہنیں ہیں، جس میں سے مجھے سب سے چھوٹی بہن کا رشتہ چاہیے۔ یہ سنتے ہی بھولا پہلوان بری طرح سے بوکھلا گیا، اور میں تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ اس شخص کی عمر 40 سے اوپر تھی اور میں بس 16 برس کی تھی۔ سارے مجمع کے سامنے بھولے بھیا نے اقرار کیا تھا کہ وہ شرط مانے گا۔ سارا مجمع ہی یہ سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ ایسی شرط پہلے کبھی کسی پہلوان نے نہیں رکھی تھی۔ میرا بھائی میرا نام سن کے اشتعال میں آ گیا۔ بلہ پہلوان کا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگا، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کا نام لینے کی؟ میری بہن شرط کا حصہ نہیں ہے۔ بلہ پہلوان نے ایک جھٹکے سے بھولے بھائی سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ کہنے لگا، جب شرط پوری کرنے کی جرت نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی مجھ سے مقابلہ کرنے کی؟ آج تک جو شرط رکھی جائے سامنے والا وہ شرط ماننے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر یہ جیت جاتا اور مجھ سے میری بہن کا رشتہ مانگتا تو میں اسے کبھی بھی انکار نہ کرتا، کیونکہ مجھے اپنی زبان کی لاج رکھنی آتی ہے۔ میرے بھائی کے خلاف لوگوں کی چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ میرا بھائی مرتا کیا نہ کرتا، چپ سادھے کھڑا رہا، اور میں یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ بھولا بھائی کچھ بول ہی نہیں پایا اور اکھاڑے سے باہر چلا گیا۔ میں بھی بڑے بھاری قدموں کے ساتھ گھر کی جانب بڑھنے لگی۔ دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں میں اس شخص سے ٹکرا گئی۔ مجھے اس بات پر افسوس تھا کہ کیسا بے حس اور بے شرم انسان تھا۔ اس کی پہلے سے 6 بیویاں تھیں، اور پہلی بیوی سے جو بیٹی تھی وہ مجھ سے بھی 1 سال بڑی تھی۔ میں روتے ہوئے گھر پہنچی تو سامنے ہی اماں کھڑی تھیں۔ مجھے روتے دیکھ کر کہنے لگی، تو کیوں رو رہی ہے؟ کوئی بات نہیں، جو بھولا ہار گیا اگلی بار جیت جائے گا۔ میں اب اماں سے کیا کہتی کہ اس بار بھولا بھائی کشتی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہار چکا ہے۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب بھائی گھر پہنچا تو میرا پوچھنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں 3 دن اس کی کشتی دیکھنے جاتی رہی ہوں اور آج وہاں ہونے والے فیصلے کو بھی سن چکی ہوں۔ وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ مجھے سامنے روتا دیکھ کر اس کی بھی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ میں بھائی کے سینے کے ساتھ لگ کر رو رہی تھی۔ وہ بڑی دل گرفتگی کے ساتھ بولا، کھیل سے پہلے یہ طے ہوا تھا کہ ہارنے والا جیتنے والے کی ہر بات مانے گا۔ وہ جو کہے گا ہارنے والے کو کرنا پڑے گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے میری جان ہی مانگ لے گا۔ یہ کہہ کر بھولا بھائی خاموش ہو گیا۔ مزید بولنے کی ہمت تھی ہی نہیں۔ صدمے سے میرا برا حال تھا، مگر میں کچھ نہ بولی اور اپنے بھائی کے سامنے سر جھکا دیا۔ بلہ پہلوان کی عمر 45 سال تھی۔ وہ عیاش قسم کی طبیعت کا مالک تھا۔ اسے ہمیشہ کم عمر لڑکیوں سے شادی کا شوق تھا۔ جہاں کم عمر لڑکی اسے پسند آتی وہ کسی طرح اس سے شادی کر لیتا تھا۔ ہر کوئی اپنی بیٹیوں کو اس سے دور رکھتا تھا۔ اس کی پہلے سے 6 بیویاں تھیں اور 4 بیویوں کی عمریں بہت کم تھیں۔ وہ سخت طبیعت کا مالک تھا۔ پہلوانی کا روب بیویوں پر بھی خوب جھاڑا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود سے کم عمر اور ناسمجھ لڑکی سے شادی کرتا تھا۔ پورا علاقہ جانتا تھا وہ بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے میرا شادی کے لیے راضی ہونا بہت مشکل تھا۔ پھر اس کی 2 بڑی بہنیں بھی تو تھیں، ان کا بھی تو سوچنا تھا۔ چھوٹی بہن کی شادی کے بعد کوئی کیوں بڑی بہنوں سے شادی کرتا؟ وہ تو بیٹھی ہی رہ جاتی۔ کتنی ہی سوچیں تھیں جو مجھے تنگ کر رہی تھیں، لیکن میں کرتی بھی تو کیا؟
بھائی کے لیے مجھے ہر حال میں یہ قربانی تو دینی ہی تھی۔ میرا انکار بھائی کا سر جھکا دیتا۔ پہلے ہار کی بدنامی اور اس پر انکار مزید عزت خراب ہونے والی بات تھی۔ پہلوانوں کی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے، اور میرا بھائی پورے مجمع میں سب کے سامنے زبان دے چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے بلہ پہلوان کے برے عزائم کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اسی لیے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جا کر بلہ پہلوان کا منہ توڑ دے اور اس کا غرور خاک میں ملا دے، مگر میں مجبور تھی۔ میں ڈری سہمی اپنے بھائی کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ بھائی میرے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں جانتی تھی میرے بھائی کا مجھ سے نظریں ملانا کتنا مشکل تھا۔ میں تو اس کی لاڈلی بہن تھی۔ میں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بڑی مشکل سے ہمت باندھ کر بڑے پیار سے بولی، بھائی، مجھے آپ کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ آپ نے مجھے پالا، آج تک ہر خواہش پوری کی، کبھی کسی بات کے لیے منع نہیں کیا، تو پھر میں کیسے انکار کر دوں؟ میں جانتی ہوں آپ مجبور ہیں، آپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ میں آپ کی عزت نیلام نہیں ہونے دوں گی۔ آپ اسے کہہ دیں وہ آ جائے بارات لے کر، میں تیار ہوں۔ میں اتنا کہہ کر اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ساری رات روتے ہوئے گزری، سوچ سوچ کر برا حال تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں بلہ پہلوان جیسے منحوس آدمی کے ساتھ شادی کروں گی، جسے عورت ذات کی کوئی قدر نہیں تھی۔ وہ کیسے کسی کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ میرا بس چلے تو اس کی عقل ٹھکانے لگا دوں، مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ ابھی تو میں پڑھنا چاہتی تھی۔ شادی کو لے کر کتنے سپنے دیکھ رکھے تھے، اور میری بڑی بہن ہے، ان کا کیا قصور تھا؟ انہیں کس بات کی سزا دی جا رہی تھی؟ میں شاید سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ انہی خیالوں میں کب نیند آئی اور میری آنکھ لگ گئی پتہ بھی نہیں چلا۔ صبح کا سورج میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ سو کر اٹھی تو بہن نے بتایا کہ آج شام میرے نکاح کے ساتھ رخصتی ہے۔ میری قسمت ڈوبنے والی ہے یہ تو میں جانتی تھی، مگر اتنی جلدی ڈوب جائے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ خیر، مرنا تو تھا ہی، پھر کیا جلدی کیا دیر۔ میں بستر سے اٹھی، کمرے سے باہر آ کر منہ ہاتھ دھویا۔ آج ناشتے کے بجائے میرا دل چاہ رہا تھا کوئی زہر کھلا دے۔ ناشتہ کر کے میں ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کچھ لوگ سامان لیے کھڑے تھے۔ انہیں شاید بلہ پہلوان نے ہی بھیجا تھا۔ میرے لیے ڈھیر سارے کپڑے، سرخ جوڑا، جوتوں کا جوڑا اور میک اپ کا کچھ سامان تھا۔ میں نے بڑی بد دلی سے وہ سب سامان دیکھا تھا اور اندر آ گئی۔ میری بہنیں افسردگی سے وہ سارا سامان لیے میرے کمرے میں آئیں، سامنے پڑی چارپائی پر سارا سامان پھینکا اور رونے لگی۔ کہنے لگی، اس بے غیرت کو ذرا شرم نہ آئی تیرا نام لیتے ہوئے؟ کاش اس کی بیٹی کی شادی بھی اس جیسے وحشی سے ہو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور نہانے چلی گئی۔ نہا کر جیسے ہی واپس آئی، سامنے بھائی کھڑے تھے۔ وہ بہت شرمندہ تھے، مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ میں بھائی کے پاس آئی، بولی، آپ شرمندہ نہ ہو، میں آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی۔ اس بلہ پہلوان کو اپنی پہلوانی پر بہت ناز ہے نا، بڑے فخر سے کم عمر لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا ہے نا۔ آپ مجھ پر یقین رکھیں، میں اس کا یہ غرور خاک میں ضرور ملاؤں گی، سبق سکھاؤں گی اسے کہ وہ کسی کی زندگی کا فیصلہ یوں نہیں کر سکتا۔ بھائی نے کہا کہ تمہاری زندگی تو داؤ پر لگ گئی، تمہارا کیا قصور ہے؟ میں نے بھائی کو تسلی دی۔ میری تسلی سے بھائی کو کافی حوصلہ ملا۔ شام کا وقت ہوا، مجھے دلہن بنایا گیا۔ دلہن تو میں بن گئی، مگر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں بلہ پہلوان کی دلہن بن رہی تھی۔ کیسے ایک ہی دن میں میری تقدیر بدل گئی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ بارات آئی اور میں رخصت ہو کر بلہ پہلوان کے گھر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس شخص کے گھر والوں کے منہ بنے تھے۔ اس کی 6 کی 6 بیویاں بھرپور جسامت کی مالک تھیں۔ کم عمر والی بھی اچھی خاصی موٹی تھی، میں ہی اس وقت نازک سی تھی۔ اس کی بیٹی بھی مجھے دیکھ کر ناک منہ چڑھاتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگی۔
تو بلہ پہلوان نے اسے پکارا، کہنے لگا، نازو ادھر آ، اپنی نئی ماں کو سلام کر۔ باپ کی گرجدار آواز پر وہ خفگی سے ہی میرے پاس آ کر مجھے سلام کر کے چلی گئی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ مجھے لگا میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہے۔ اس نے جیسے ہی کمرہ بند کیا، مجھے لگا میرا سانس بند ہو گیا ہے۔ میں اس کی ہمراہی میں ہی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے اس شخص کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ میں نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ میری تعریف کرتا رہا، اپنی محبت کا اظہار بھی، لیکن میرے لیے سب کچھ بے معنی تھا۔ میرے لیے وہ رات کسی اذیت سے کم نہ تھی، کیونکہ مجھے اس شخص سے صرف نفرت تھی۔ وہ میری محبت میں پورے کا پورا ڈوب چکا تھا، لیکن میں نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ میرے لیے نت نئے کپڑے لاتا، سونے چاندی کی چیزیں لاتا، لیکن نہ تو میں اس کے لائے کپڑے پہنتی، نہ اس کی لائی چیزوں کو استعمال کرتی۔ بس سادہ سا لباس پہنے سادگی سے رہتی۔ میری شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا، لیکن میں نے آج تک نہ اس شخص کو دیکھا تھا، نہ ہی اس سے بات کی تھی، ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ وہ شاید یہ سمجھتا تھا کہ اس کی دولت، محبت، قیمتی کپڑے، زیور مجھے اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن یہ اس شخص کی بھول تھی۔ میں نے کبھی جواب نہیں دیا۔ میری چپ نے اسے بے چین کر کے رکھ دیا۔ میں چپ چاپ اس کے سارے کام کر دیا کرتی تھی، لیکن بات نہیں کرتی تھی، اس کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ وہ 40 سالہ جاندار شخص میرے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتا تھا، میری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا تھا، میرے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار سننا چاہتا تھا، لیکن میری مسلسل چپ نے اسے زچ کر کے رکھ دیا تھا۔ جس قدر محبت کا اظہار عورت سننے کی متمنی ہوتی ہے، اتنا ہی مرد بھی اپنی بیوی کی آنکھوں میں اپنی محبت کے دیے روشن دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بار مجھے معلوم ہوا کہ میرے پہلوان کا بلہ پہلوان سے مقابلہ ہے، جو عمر میں اس سے بھی بڑا ہے اور بدلے میں اس کی بیٹی مانگنے والا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس دن دودھ کے ڈول میں نشے کی دوا ملا دی تاکہ مخالف شخص وہ مقابلہ جیت جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ بلہ پہلوان ویسے نہیں لڑ پایا اور ہار گیا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کروا دے، کیونکہ وہ زبان کا پکا ہے۔ اس بار بلہ پہلوان کی ہار پر جشن منانے کی باری میری تھی۔ وہ تو یوں تھا کہ جیسے اپنے بال ہی نوچ لے گا۔ اب وہ بے بسی کے آنسو اس شخص کے سامنے بہا رہا تھا، لیکن اپنی بات سے پھر نہیں سکتا تھا۔ جب یہ خبر اس نے آ کر گھر پر سنائی تو اس کی بیوی اور بیٹی رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو بہت چھوٹی ہوں۔ وہ بلک بلک کر باپ کے سامنے رو رہی تھی، منت سماجت کر رہی تھی۔ آنسو اس بلہ پہلوان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ اب اس اذیت کو سمجھا تھا جو اس وقت میں نے اور میرے بھائی نے سہی تھی۔ وہ شخص مکافات عمل کی چکی میں پسنے لگا تھا۔ اس کی بیٹی کی شادی اسی شخص سے ہو گئی تھی۔ اس پہلوان کی بیٹی رخصتی کے وقت بے تحاشا رو رہی تھی، اور میرا دل خوش تھا کیونکہ مجھے میرے صبر کا پھل مل چکا تھا۔ اس شخص نے دوبارہ اس کی بیٹی سے اسے ملنے بھی نہیں دیا۔ وہ اب زیادہ تر وقت روتا رہتا تھا، بیمار رہنے لگا تھا۔ ایک بار میرے سامنے ہاتھ جوڑے رونے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ظلم کیا ہے میں نے، صرف تمہیں دیکھا اور تم پر فریفتہ ہو گیا، یہ نہیں سوچا کہ تمہاری خواہش اور پسند بھی اہمیت رکھتی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں نے ہمیشہ اپنے لیے نفرت ہی دیکھی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میری دولت اور محبت تمہیں بدل دے گی، لیکن نہیں، تمہاری نفرت اور خاموشی کا جمود کبھی نہیں ٹوٹا، اور ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے جو آپ کو بدلے میں محبت ہی نہ دے۔ میں ایک اذیت بھری زندگی جی رہا ہوں، تمہارے آنسوؤں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میری بیٹی کو کسی آہ کی طرح لگ گئے ہیں۔ انسان ظلم کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ جس دن ویسی ہی اذیت اسے سہنی پڑے گی تو کیا ہوگا۔